قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے جو یہ ارشاد فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ جو کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کسی اجرت کا، معاوضے کا یہ سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ قرابت داروں کی محبت۔ تو یہ جو مودۃ فی القربا، تو یہ ان قرابت داروں سے کون کون سے مراد ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الشورى کی یہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا۔ پہلے تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرما رہے، قل، اے محبوب آپ ارشاد فرمائیے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ یہ جو دین کی خدمت ہے، تبلیغ دین کرنا ہے، اللہ کی راہ کی طرف بلانا ہے، جنت کے راستے پر چلانا ہے، جہنم سے بچانا ہے، یعنی جو تمام کے تمام کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دے رہے ہیں، علیہ، اس پر میں تم سے کسی طرح کا معاوضہ نہیں چاہتا، اجر تم سے نہیں چاہتا مگر قرابت داری کی محبت۔ اب قرابت داری کی محبت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کی بہت ساری تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ کم از کم اتنا تو لحاظ رکھو، کیونکہ آپ قریش کو دعوت دین دے رہے تھے تو اور عرب کو دعوت دین دے رہے تھے، تو ان کو کم از کم اتنا تو لحاظ رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی قرابت داری ہے، ٹھیک، تو اسی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرتے، لیکن وہ تبلیغ دین کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ یہ ایک تفسیر کی گئی۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اس میں اللہ جل شانہ نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین کی طرف بلایا، اور ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو ہمارا وجود ہے اور ہم مومن انہی کی وجہ سے ہیں، جنت نصیب ہوتی ہے، جہنم سے بچتے ہیں، کامیابی و کامرانی پاتے ہیں، تو سارا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، تو اس پر کم از کم اور کچھ نہ ہو تو اتنا تو ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے جو آپ کے قرابت دار ہیں ان سے محبت کی جائے۔ اسی لیے علماء نے جہاں اہل بیت اطہار کے فضائل پر کتابیں لکھیں، وہاں قرآن کی جو آیتیں ذکر کی ان میں سے ایک آیت یہ ذکر کی کہ اس آیت سے بھی اہل بیت اطہار کی محبت کا ثبوت ہوتا ہے کہ تمام کے تمام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں ان سب سے محبت کی جائے۔ اور بعض مفسرین نے یہ تفسیر بیان کی، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام ابن منذر، امام ابن ابی حاتم رازی، امام طبرانی اور امام ابن مردویہ رحمہم اللہ تعالیٰ، ان تمام کی تفاسیر کے حوالے سے آپ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بسند ضعیف یہ روایت ذکر کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وہ اہل بیت کون ہیں کہ جن کی محبت کو ہم پر لازم قرار دیا گیا ہے؟ ٹھیک، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی و فاطمۃ و ولداہما، یعنی حضرت سیدنا علی، حضرت سیدہ فاطمہ اور ان کے بیٹے یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی محبت اس آیت کے اندر لازم قرار دی گئی، واجب قرار دی گئی کہ ان سے محبت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ تو اس آیت کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، جن میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ اہل بیت اطہار بالخصوص جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں اور ان کے والدین یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے محبت یہ لازم قرار دی۔